دور نجف کا پوری دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، جبکہ دوسرے تمام قیمتی پتھروں کا پہاڑ ہے، جہاں سے ان پتھروں کو کاٹ کر ان کی تراش خراش کر کے ان کو مہنگے دام فروخت کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی دوسرے پتھر ہیں وہ ہر کسی کو موافق نہیں آتے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، دور نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جو ہر مرد اور عورت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس بارے میں معصومین علیہ السلام کے اور بھی بہت سے فرامین ہیں۔ اس پتھر کو اپنی انگلی کی زینت بنائے رکھنا، جبکہ بیشتر ائمہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دور نجف کی انگوٹھی کی روایت بھی ملتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دور نجف بھی ایک پتھر ہے، لیکن یہ پتھر کہاں سے آتا ہے اور کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ دور نجف دنیا کا واحد وہ پتھر ہے جس کی تخلیق بارش کے قطروں سے ہوتی ہے۔ جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ سب سے قدیمی قبرستان جس کا نام وادی اسلام ہے، اس قبرستان میں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں۔ جب بھی نجف شہر جہاں امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اس میں جب بھی بارش ہوتی ہے، بارش کا جو قطرہ اس قبرستان میں گرتا ہے وہ دور نجف بن جاتا ہے، جبکہ اس قبرستان کے احاطے سے بہر ہونے والی بارش کے قطرے پانی بن جاتے ہیں۔ جو مومنین بھی زیارت کے دوران اس قبرستان جاتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے وہ کوشش کر کے قبرستان سے دور نجف بھی لے کر جائیں اور یہاں اپنی انگشت سے قبر بھی بنا کے جائیں، اس نیت سے جب بھی ان کا انتقال ہوگا تو فرشتے ان کی روح جسم کو اس قبرستان میں منتقل کر دیں گے اور بروز محشر ہر کوئی جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھے گا، لیکن جو بھی اس قبرستان میں اپنی انگشت سے اپنی قبر بنا کے گیا ہے وہ سب جہاں بھی دفن ہو جائیں، لیکن وہ بروز محشر اس قبرستان سے اٹھیں گے۔